الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم نور مجسم سر کائنات تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے. میرے بہت ہی محترم علماء کرام، عزیز دوستو، بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز سے نوازا، ہر جسم کے ہر اعضاء سے نوازا. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. اللہ چاہتا تو وہ جس طرح چاہے وہ ہمیں پیدا فرما سکتا تھا، کیونکہ وہ قادر ملک ہے، قادر کائنات ہے، وہ قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے. ہم لاچار ہیں، ہم اس کے در کے بھکاری ہیں. وہ ہمیں جس طرح چاہے بنا سکتا ہے، جس طرح چاہے ہم کو جس راہ پر چلانا چاہے وہ چلا سکتا ہے. وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے. اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مکمل انسان کے روپ میں دنیا میں بھیجا. اور پھر یہ ہم کتنے غافل ہیں، کتنی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کتنے احسانات ہر لمحہ ہر چند کہ ہم اس کی تسبیح سے غافل ہیں، اس کی عبادت کرنے سے غافل ہیں. ہم ہر چیز سے غافل ہیں. خدا را اٹھیے، غفلت کی نیند مت سوئیے. یہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے. اس یہاں پہ کسی نے ساری عمر نہیں رہنا. اگر آپ کچھ سامان اکٹھا کر سکتے ہیں تو اپنی اگلی منزل کے لیے اکٹھا کریے. دیکھیے، ایک سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم اس دنیاوی سفر میں جب جاتے ہیں تو ہم جتنا مرضی سامان لے کے چلیں ساتھ اپنے، تو راستے میں ہمیں کتنی دشواری ہوتی ہے.
کسٹمز کی پریشانی ہوتی ہے، پھر اگر صحت ٹھیک نہیں ہے پھر اس کو اٹھا کے رکھنے کی، ساتھ لے کے جانے کی یہ پریشانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اتنا سامان اپنے پاس رکھیے کہ آپ کو آسانی ہو، اور وہی چیز یہ ہے کہ ہم اگلے جہان کے لیے بھی وہی ہم نے اپنے پاس رکھیں کہ جو ہم اکٹھا کر کے لے کے جا سکیں۔ لیکن آگے کے لیے جو منزلات ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ نیک اعمال کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں، جس کے لیے ہمیں آگے سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ یہ جو ہم نے زر اکٹھا کیا ہوا ہے اپنے پاس، یہ ساتھ ہمارے جانا نہیں، اور اگر یہ کسی کے کام آ گیا، ہمارے لیے کوئی صدقہ جاریہ بن گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر وہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے، وراثتوں کے لیے معاملات، اس سے بہت بہت تنگ ہونے والی زندگی ہو جائے گی پھر یہ۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کچھ کریں کہ جو ہمارے لیے آسانی ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہیں، اپنے آپ کو درست رکھیے، اپنے اخلاق کو، اپنے طرز زندگی کو وہ درست رکھیے۔ اگر ہم اپنے طرز زندگی کو درست نہ کر سکے تو پھر ہمارے لیے آگے چلنا بہت مشکل ہے، اور پھر ہمیں اپنے دین کی، اپنے مذہب کی وہ فکر لاحق ہو جائے گی، اور ہو جانی چاہیے کہ کہیں ہم غلط راستے پر چل نہ پڑیں اور ہمارا دین ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا، اور میرے ساتھ، میں اپنے ساتھ بہترین اخلاق، بہترین اعمال، بہترین طرز زندگی اپنے ساتھ لایا، اور میری جو امت ہے اس کو اللہ رب العزت نے سب سے بہترین امت فرمایا۔ مجھ سے پہلے بھی امتیں تھیں، میری امت کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، ہر چیز پر فوقیت دی، تمام امتوں پہ فوقیت دی، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر، تمام پیغمبروں پر فوقیت دی، سب سے افضل بنایا، امام الانبیاء بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ میری امت بہترین امت ہے۔ فرمایا کنتم خیر امتی، یہ امت بہترین امت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کے لیے دعا فرمائی کہ یہ امت بہترین امت ہے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو بہترین امت فرما رہے ہیں تو ہمیں بہترین امت بن کر رہنا چاہیے،
ہمارے اندر وہ اوصاف ہونے چاہیے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو دیے۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام اجمعین بہترین صحابہ اکرام، بہت میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہر صحابی نے پائی، اپنے اندر سموئی، اور اس کا نقشہ، اس کا نظارہ آپ سب نے دیکھا ہے، بکوں میں پڑھا ہے، مزارات پہ آپ گئے ہیں، وہاں پر آپ نے محسوس کیا ہوگا، لازمی محسوس کیا ہوگا۔ اگر آپ کے اندر، ہم سب کے اندر ایمان کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، تو جب ہم کسی روزے مبارک پر جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر جاتے ہیں، صحابہ کے مزارات پر جاتے ہیں، تو آپ کو یہ چیز بخوبی معلوم ہو جانی چاہیے، اور آپ کو اس کا احساس ضرور ہوتا ہوگا، اور آپ کے اندر کچھ نہ کچھ چیز ابھرتی ہوگی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے کئی ایسے واقعات، ایسے چیز دیکھی ہوگی جس سے آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ یہ واقعی حقیقت میں یہ اللہ کا ایک محبوب بندہ ہے، یہ اللہ کا واقعی ایک عظیم ولی ہے۔ اور ہم سب تو یہاں پر بیٹھ کے ہم سوچ رہے ہیں نا، تو اللہ رب العزت تو قرآن پاک میں ہر صحابی کی تعریف فرما رہا ہے۔ پہلے جب دور تھا، اس دور میں صحابہ اکرام ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، پر آج کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ان صحابیات یا صحابہ میں ان کو اپنی کوئی چیز کی ضرورت ہوتی بھی تھی، اگر انہیں اشد ضرورت ہوتی بھی تھی، لیکن وہ اپنی ضرورت کو بھول جاتے تھے، اپنی ضرورتوں کو بھول جاتے تھے، اور وہ چیز اپنے کسی دوسرے ساتھی کو عطا کر دیتے تھے، ان کو دے دیتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ کی شان کے اوپر بہت سی آیات بینات قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ایک ہم کیا ہیں؟ ہم میں دنیا داری بہت زیادہ ہے، ہم حقیقت میں دین سے بہت دور ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں، ہم بزنس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دماغ دیا، شعور دیا، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم بزنس کریں، لوگوں کو کچھ دیں، ان کی سہولیات کا خیال رکھیں، لیکن ہم یہ چیز نہیں کرتے، ہم اس کے اپوزٹ چلتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ منافع کما لیں، کسی کے خیال کے بارے میں ہم نے احساس نہیں کیا کہ اس کو بھی کوئی کسی چیز کی ضرورت ہوگی، نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں بھی اس طرح یہی ایک واقعہ سنایا ہے۔ دیکھیں، اب دنیا داری میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں، اور اللہ کی محبوبیت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے دین میں جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ لیکن
جو دنیا دار کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے جو درویش ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، وہ سب ہماری طرح ہی ہیں. اور اسی طرح ہی ایک کسی اللہ کے ولی کے پاس، اللہ کے درویش کے پاس کوئی دنیا دار کے لوگ گئے، اور دنیا دار کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضور ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے کپڑے بھی صاف ہیں، آپ لوگوں کے کپڑے بھی صاف ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، لیکن ہمارے میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ لوگ ہماری اتنی عزت نہیں کرتے، لوگ ہم سے اتنی پیار محبت نہیں رکھتے، لوگ ہم سے ڈرتے ضرور ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ایک عالم دین ہے، ایک اللہ کا ولی ہے، ایک دیندار شخص ہے، اس کی عزت زیادہ ہے اور لوگ ان کی باتیں زیادہ مانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہم ایک ہی لباس پہنتے ہیں، ایک ہی دھرتی پہ رہتے ہیں. ان اللہ کے ولی نے، اس اللہ کے درویش نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ابھی دیکھ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ جو دنیا دار اور دین کے متعلق جو بات آپ کر رہے ہیں، اس کی ایک مثال ابھی یہاں پہ ہم رکھتے ہیں. تو آپ کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، آپ آئے ہیں ایز اے مہمان، اور ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم مہمان کی خاطر تواضع کریں، کیونکہ یہ سنت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم ہے کہ مہمان کو پوچھتے ہیں، اس کو خیال رکھا جاتا ہے، اس کو کھانے کا پوچھتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے معیار کو تھوڑا بلند کرو، بلند رکھو، اپنے آپ کو گراؤ مت. تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تو آپ یہاں پہ کھانا کھائیے، اس کے بعد اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن اس اللہ کے ولی نے، اللہ کے محبوب بندے نے، اس درویش نے یہ فرمایا کہ بھی کھانا تو آپ کھائیں گے، لیکن کھانا کھانے کے لیے آپ کے ہاتھ بازو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم بازو کو نا ہم یہ باندھ دیں گے یہاں سے نا، یہ جو حصہ ہے نا، یہ والا حصہ، اس بازو بالکل سٹریٹ ہوگا، یعنی کہ یہ بینڈ نہیں ہو سکے گا. کیونکہ اللہ رب العزت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ایک نفیس طریقے سے، ایک نفاست کے ساتھ بنایا کہ ہمیں اس چیز سے فائدے ہی فائدے ہیں. دیکھیں، ہاتھ کی انگلی اگر بینڈ نہ ہوتی ہو پھر بھی آپ کو تکلیف ہے. اگر ہاتھ اس طرح رہے تو آپ کو ایک کوفت ہو جائے گی کہ آپ جیسے کوئی چیز آپ نے پکڑ لی، ادھر کافی دیر پکڑ رکھی تو آپ کو تکلیف شروع ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے اس کو موڑنے کے لیے، اس کو ہلانے کے لیے کچھ موومنٹ اس میں رکھی. لیکن جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کا یہ بازو جو ہے نا، یہ ہم آپ کو باندھ دیں گے یہاں پہ. جیسے بازو ٹوٹا نہیں ہوتا، جیسے کہ کسی کی فریکچر ہو جاتا ہے تو پلاسٹر جو ہے نا اس کے اوپر لگاتے ہیں، اس طرح ہم بیچ میں نا پھٹیاں لگا کے نا اوپر نا رسیوں سے یا پٹیوں سے باندھ دیں گے، آپ کا بازو مڑ نہیں سکے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. دونوں صاحب وہ بیٹھے، انہوں نے کہا جی کھانا رکھیے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا جی آپ کھانا کھائیے. اب ان کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، اب وہ ہاتھ کو موڑ سکتے نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہاتھ اوپر لے کے جاتے، اوپر جب لے کے جاتے تو اوپر سے نا وہ پھینکتے نوالا، تو وہ منہ میں آتا. تو جب منہ میں آتا تو اس کے ساتھ جو اس کی چھینٹیں ہیں نا وہ کپڑوں پہ گرتی، ادھر ادھر دائیں بائیں گرتی، تو جس سے ان کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے رہے. خیر انہوں نے کھانا کھایا. انہوں نے کہا جی حضور کھا لیے کھانا ہم نے. انہوں نے کہا جی آپ کو پیٹ بھر گیا؟ انہوں نے کہا پیٹ بھر گیا. انہوں نے کھانا کھا لیا، حضور خاموش رہے. انہوں نے کہا جی آپ یہ اٹھا لیں. اب ایسا کرے، اب اندر سے نا 2 درویشوں کو بلا لیں جو اللہ کی ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، ان کو بلائیے. اندر سے انہوں نے اپنے 2 مریدین کو بلایا. تو وہ آیا ان کو کہ حضور آپ نے بلایا ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے کھانا، انہوں نے کہا جی کھانا کھا لیں گے.
انہوں نے کہا جی کھانا تو آپ نے کھانا ہے، لیکن آپ لوگوں کے، آپ دونوں کے جو ہاتھ ہیں نا، یہ بازو، یہ باندھ دیں گے ہم نا، اس میں بینڈ نہیں ہوگی، ہو سکے نا کوئی موومنٹ نہیں ہوگی، بالکل اسٹریٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم کر لیں گے اس طرح۔ انہوں نے اس ویسے ہی ان کو بھی لکڑیاں لگائیں، اوپر بینڈیج باندھ دی، تو وہ جیسے ہاتھ اکڑ گیا ان کا، سیدھا ہو گیا ایسے۔ انہوں نے کہا جی اب یہ کھانا کھائیے۔ اب ان اللہ کے بندوں نے، اللہ کے نیک محبوب بندوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے جو دو ساتھی تھے نا، ان دونوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھا لیا۔ اب انہوں نے کیا وہ کھانا نوالا سالن میں ڈبوتے، کھاتے، لگاتے اس کے ساتھ، اور وہ ایک اس دوسرے کے منہ میں ڈالتا اور دوسرا اس کے اپوزٹ جو اس کا ساتھی ہے اس کو، دونوں ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے رہے۔ یعنی وہ خود تو کھا نہیں سکتے تھے، اس ہاتھ اکڑا ہوا تھا، سیدھا تھا، وہ اٹھا کے دوسرے کے منہ ڈالتے تو وہ دوسرا اٹھا کے دوسرے منہ ڈالتا، تو بالکل کوئی گندگی نہیں ہوئی، کوئی ڈراپ نہیں ہوا، سب کچھ صاف ستھرا ہو گیا۔ تو حضور نے جی کھانا کھانے لکھا دیا، جی آپ سائڈ پہ ہو جائے، بیٹھ جی۔ اب جو دنیا دار کے لوگ تھے، دنیا دار کے لوگوں نے پوچھا کہ جی انہوں نے بھی کھانا کھا لیا ہے، ہم نے بھی کھانا کھا لیا، آپ کیوں بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ جو اللہ کے جو ولی تھے، جو اللہ کا جو نیک بندہ وہ بیٹھا ہوا تھا جس سے وہ سوال کرنے آئے تھے، اس نے فرمایا دیکھیں آپ لوگوں نے کھانا کھایا، آپ لوگوں نے پیٹ بھر لیا، کھانا آپ لوگوں نے بھی کھا لیا، لیکن آپ لوگوں نے جو کھانا کھایا وہ اوپر اٹھا کے جاتے تو منہ میں ڈالتے تو جاتا تھا آپ کے منہ میں، لیکن بعض دفعہ نوالا ادھر ادھر گر جاتا اور اس کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر پڑ رہی ہیں، اور آپ کے کپڑے دیکھ لیں جو سفید کپڑے تھے وہ داغدار ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو بندہ ہے، یہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بندے ہیں، جنہوں نے اسلام کے اوپر جو باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کی یہ لوگ زیادہ مانتے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے بھی کھانا کھایا ہے، انہوں کو بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے، انہوں نے کسی طرف گندگی نہیں پھیلائی، کسی طرف غلاظت نہیں پھیلائی، انہوں نے کھانا کھایا، ان کا ہاتھ اپنے منہ میں جا نہیں سکتا، اس نے وہ ہاتھ اپنے دوسرے ساتھی کے منہ میں ڈالا اور دوسرے ساتھی کے نے اپنا ہاتھ اپنے اپوزٹ ساتھی میں ڈالا، اور دونوں نے کھانا کھایا اور ان کے اوپر کوئی قطرہ بھی نہیں گرا، کوئی ان کے کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، تو وہ ٹھیک ٹھاک رہے۔ یہ فرق صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کے، دنیا داری کے لوگوں کے اوپر خون کے دبے، غیبت کے دبے، ہر طرح کی غلاظتیں پڑی ہوئی ہیں، جھوٹ، فریب، ایک دوسرے کو دغا دینے کی، یہ چیزیں، لیکن وہ جو اللہ کے جو بندے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جو بات بھی کرنی ہے، جو اللہ کے بارے میں انہوں نے جو سنا ہے، وہ پڑھا ہے، وہی ان کے آگے ڈیلیور کرنا ہے۔ ان کے اوپر کوئی غلاظت نہیں، ان کا جو کپڑا ہے بالکل صاف ستھرا ہے۔ تو فرق صرف اتنا ہے۔ تو وہ جو دنیا داری سے آئے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ واقعی اس میں یہ تو حقیقت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی کسی چیز کو اللہ رب العزت کسی کو عزتیں دینا چاہتا ہے نا، تو وہ اس کو عزتیں دیتا ہے، اور جب کسی کو اس نے ذلیل و خوار کرنا ہوتا نا، تو اللہ رب العزت اسے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ چیزیں سکھائیں، پیار محبت سکھایا، خلوص، دیندار ہونا، سب کچھ ہونا سکھایا، اور ہم نے جب اس دنیا میں ہم آئے تو ہم سب کچھ بھول گئے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے تو ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے، نسخہ کیمیا ہے وہ، اس میں ہر چیز موجود ہے، ہر واقعہ موجود ہے، اور یہی وہ واقعات ہیں جو انسان کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کا جو پیغامات لے کے آئے اللہ رب العزت سے، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔
ہم نے ان چیزوں کو اپنا کے اس راستے پر چلنا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی کرسیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں باندھ رہے ہیں۔ یہ اللہ خدا را ایسا نہ کیجئے، اپنے آپ کو سنواریے۔ جب اپنے آپ کو سنواریں گے تو پھر آپ کو دوسرا انسان بھی آپ کو اپنے سے اچھا محسوس ہونا شروع ہوئے گا، آپ کو دیکھ کے دوسرے بھی بدلیں گے۔ دیکھنا، جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو آپ یہی سمجھتے ہیں جیسے کہ آپ سچے ہیں، اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں، دوسرا بھی وہ سچا ہی ہوگا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر طرح کے لوگ پیدا فرمائے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے ان سائڈ اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان تو بشر ہے، اس سے ایسے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر، پڑھ کر، دیکھ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور خلوص سے، اور سچے خلوص سے، پیار والے خلوص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، اور اس کے دلوں میں سے بغض، کینہ، سب کچھ نکالیں۔ اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔